بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، میں آپ لوگوں کا ٹیوٹر عمران صدیقی حاضر ہوں۔ میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ لوگ ہمیشہ خوش و خرم رہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے ہیڈر، فوٹر اور پیج نمبر جو ہے لگانا سیکھنا ہے۔ تو ہم کیسے یہ سیکھیں گے، آج ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ عزیز طلبہ و طلبات، اکثر لوگ آپ دیکھتے ہوں گے بکس وغیرہ، رسالے یا میگزین، جب ہم ان کو پرنٹ کرتے ہیں تو اس کے ٹائٹل سے مراد کے پیج نمبر جہاں لگا ہوا ہوتا ہے یہاں سینٹر میں، تو یہاں پہ سبق کا نام یا اس رسالے کا نام ہر پیج کے اوپر پرنٹ ہوا پڑا ہوتا ہے۔ یا آپ کوئی نوٹس وغیرہ خریدتے ہیں فزکس، میتھ وغیرہ، کیمسٹری کے، تو ہر پیج کے اوپر یہاں پہ اگر کبھی نوٹ کیا ہو آپ لوگوں نے، یہاں اس نوٹس بنانے والے کا نام، لکھنے والے کا نام، یا پرنٹنگ کرنے والے کا نام، یا اس نوٹس کس چیز کے ہیں اس کا یہاں پہ ہر پیج کے اوپر اس کا مینشن کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم اکثر سوچتے ہوں گے کہ وہ ہر پیج، اگر 200 پیج ہے، 400 پیج ہے، تو وہ ہر پیج کے اوپر کیسے یہاں پہ یا ڈاؤن پہ لکھتے ہیں یا یہاں ٹاپ پہ لکھ لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بہت سارا ٹائم درکار ہوتا ہوگا، ہمارے ذہن میں تو یہی بات آتی ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بے شک یہاں پہ 10,000 پیج بھی لکھ دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر پیج کے اوپر اس کے جو پیج کا نمبر جہاں لگا ہوتا ہے اس کے اوپر اس فائل بنانے والے کا نام لکھا ہوا آ جائے، یا جو فائل وہ بنائی جا رہی ہے جس میں اس کا مواد ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی کمپیوٹر کے نوٹس تیار کیے ہیں، تو آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ کمپیوٹر نوٹس فار کلاس 6 ہیں یا 7 ہیں، پریپیئرڈ بائی، کس نے تیار کیے ہیں۔ اس طرح یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے۔ اکثر آپ نوٹ کرتے ہوں گے پیج کے اینڈ پہ اس طرح لکھا ہوتا ہے پیج 1/1، 1/2، یا اس طرح، یا کونے پہ یوں لکھا ہوتا ہے پریپیئرڈ بائی، جیسے اب یہ میں نے ایک ایگزامپل دے رکھی ہے اس طرح کی۔ تو یہ ہر پیج کے اینڈ کے اوپر یا ادھر سٹارٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں اس کو ذرا صاف کر کے دوبارہ آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں۔ اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں تاکہ مجھے یہ دوبارہ نہ لکھنا پڑے۔ میں یہاں پہ پیراگراف کی مدد سے یہاں پہ تقریباً کوئی 6 پیرے لکھ لیتا ہوں ایگزامپل دینے کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں کاپی پیسٹ کر کے تھوڑا سا پھیلا لیتا ہوں تاکہ یہ میرا ہر پیج کے اوپر آپ کو میں لکھ کے دکھاؤں۔ اب یہ میں نے زوم کم کر کے آپ کو دکھایا ہوا ہے، تقریباً یہ 8 پیج میرے بنے کھڑے ہیں۔ یہ پیج میں نے زوم کم کیسے کیا ہے، یہاں سے بھی کم کر سکتے ہو، یہ پلس کا نشان کونے کے اوپر بنا ہوا ہے، یا میں تو آسان ترین طریقہ استعمال کرتا ہوں، اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کا بٹن دبا کے رکھتا ہوں اور ماؤس والا ویل یوں گھماتے ہیں تو یہ دیکھیں زوم زیادہ اور کم ہو جاتا ہے۔ جتنا مرضی زوم کر لو، کم کریں گے تو یہ پیجز اس حالت میں نظر آئیں گے، زوم زیادہ کریں گے تو یہ اس حالت میں نظر آئیں گے۔ اچھا، اب اس میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے پیج لکھے ہوئے ہیں، ہر پیج کے اوپر یہاں پہ پریپیئرڈ بائی عمران صدیقی لکھا ہوا آ جائے کہ یہ میں نے تیار کیے ہیں۔ ابھی فی الحال آپ کو کسی بھی پیج کے اوپر یہ لکھا ہوا اوپر کہیں نظر نہیں آ رہا، تو میں اب چاہتا ہوں کہ یہ 8 پیج ہیں، میں 8 کے اوپر لکھوں تو ٹائم زیادہ درکار ہوگا۔ اگر میں نے یہ 100 پیجز لکھے ہوئے ہیں اور 100 پیجز کے اوپر میں ایک کے اوپر باری باری ٹائپ کروں تو میرے لیے یہ ناممکن ہوگا، بلکہ بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو میں ہیڈر کا جو آپشن ہے یہ استعمال کروں گا۔ ہیڈر کہتے ہیں سر کو کہتے ہیں، اب پیج کا سر تو یہ ہوگا، فوٹر آگے آپشن پڑا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ پیج کا پاؤں۔ اب پاؤں اور سر سے مثال آپ نے یہ لینی ہے کہ جیسے یہ پیج کھڑا ہے تو یہ سر کے اوپر یہاں ادھر کوئی تحریر آپ لکھ دیں، ایک پیج کے اوپر لکھیں اور سارے پیجز کے اوپر آ جائے، یا اینڈ کے اوپر لکھیں اور سارے پیجز کے اوپر آ جائے، تو وہ ہم کیسے یہ کریٹ کریں گے۔ میں ہیڈر کا استعمال پہلے بتانے لگا ہوں۔ آپ ہیڈر کے اوپر جب کلک کریں گے تو پہلے یہ یہاں پہ آپ کو کچھ ورائٹیز دے گا۔ ورائٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک مثالیں دے گا کہ آپ نے کس طرح کا ہیڈر چوز کرنا ہے۔ سمپل، اب یہ ایک پیج کا سیمپل بنا کھڑا ہے، یہ بھی ایک پیج ہے، یہ بھی ایک پیج ہے، سمجھو اس نے پیج کا اوپر والا سرا آپ کو یوں تھوڑا سا کراپ کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح میں اس کونے پہ، اب یہ اگر آپشن میں سلیکٹ کروں تو اس کونے کے اوپر یہ ہیڈر لگائے گا۔ اگر میں یہ 3 کالم والا سلیکٹ کر دوں تو یہ پیجز کے 3 جگہوں پہ
لگائے گا ہیڈر، اور اگر میں یہ درمیان والا آپشن سلیکٹ کر لوں تو صرف درمیان میں ہی لگائے گا۔ اب اس میں نیچے یہاں سے سکرول کر کے دیکھیں تو بہت سارے سیمپلز پڑے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس طرح یہ رنگین ڈیزائنیبل بھی پڑے ہیں، یہ بھی آپ چوز کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی آپ سیمپل چوز کرنا چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں فی الحال سادہ سلیکٹ کر کے سیمپل میں یہ والا سلیکٹ کر لیتا ہوں، مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں جیسے اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ پیج کے درمیان کے اندر وہی سیمپل، اب یہ ڈاٹڈ لائنیں بن کے آ گئی ہیں، اس سے اوپر والے حصے میں وہ لگا رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ اب وہ کہتا ہے جی کہ ٹائپ دا ڈاکومنٹ ٹائٹل، یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ دیں وہ سارے پیجز کے اوپر آٹومیٹیکلی لکھ دے گا۔ اب میں صرف ایک پیج کے اوپر ٹائپ کروں گا اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ ہر پیج کے اوپر لکھا ہوا آ جائے گا۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی فاسٹ لرننگ کمپیوٹر کالج پپلا، یہ میں نے لکھ دیا۔ اس کو آپ اسی طرح بولڈ بھی کر سکتے ہیں، اٹیلک بھی کر سکتے ہیں، سائز بھی بڑھا سکتے ہیں، انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، جو آپ فارمیٹنگ اپنی مرضی کے مطابق کریں۔ جیسے ہی اب یہ میں نے ایک پیج کے اوپر ٹائٹل لگایا ہے، اب میں یہاں سے کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر کے آپشن کو کلک کر دوں گا، یا میں یہاں صاف پیج کے اوپر رکھ کے کرسر کہیں بھی ڈبل کلک کروں گا تو بھی کلوز ہو جائے گا، جو آپ بہتر طریقہ استعمال کریں اس کے لیے۔ اب یہ میں نے ایک پیج کے اوپر لکھا ہے، اگر آپ سکرول کر کے ڈاؤن کر کے لے جائیں تو آپ نوٹ کریں گے ہر پیجز کے اوپر لکھا کھڑا ہوگا۔ اور اگر آپ اس کو پرنٹ کریں گے، اب جیسے میں کنٹرول F2 کر کے پرنٹ پریویو اس کا دکھا رہا ہوں، پرنٹ پریویو کا مطلب ہوتا ہے کاغذ کے اوپر پرنٹ نکالنے سے پہلے یہ اس طرح زوم کر کے آپ پرنٹ ایک دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے نکلے گا۔ تو اس سلسلے میں تو اگر آپ نوٹ کریں کہ ہر پیج کے اوپر یہ آپ کا ہیڈر لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جی اس کے اندر تو جب میں ہیڈر لگا بیٹھا ہوں تو اس کے اندر تو مجھے تبدیلی کرنی ہے، چینجنگ لانی ہے، یہ میں غلط لکھ گیا ہوں، اس کے آگے سمجھو میں نے میاں والی بھی لکھنا تھا۔ تو اب میں ایک مرتبہ لگا بیٹھا ہوں، اب 400 پیجز ہیں اور 400 پیجز کے اوپر یہ لگ گیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 400 پیجز سے پہلے ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، صرف آپ ایک پیج کے اوپر اس کو ڈیلیٹ کر دیں یا چینجنگ کر دیں، سب پہ اوپر یہ چینجنگ لا دے گا۔ تو اس کو اب کیسے چینج کرنا ہے، سیم وہی طریقہ کار ہے کہ آپ انسرٹ کی مدد سے ہیڈر کے اوپر جائیں جہاں سے آپ نے اس کو لگایا تھا، تو ادھر ہی نیچے یہ آپشن ایک ہوتا ہے ایڈٹ ہیڈر کا، ایڈٹ کا ظاہر ہے مطلب آپ کو ایڈیٹنگ کرنا، تو جیسے ہی ایڈٹ کریں گے یہ دوبارہ اسی جگہ آپ کو لے جائے گا جہاں سے آپ نے اس کو لگایا تھا۔ اب میں پپلا کے آگے فار ایگزامپل بریکٹ ڈال کے میاں والی لکھ رہا ہوں، اب میں نے یہ ایک پیج کے اوپر چینجنگ کی ہے، یہاں سے میں کلوز ہیڈر کر دیتا ہوں۔ اب آپ پیجز کے اوپر جا کے نوٹ کریں، ہر پیجز کے اوپر آپ کو یہ پپلا میاں والی لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، جیسے یہ لکھا کھڑا ہے، یہ لکھا کھڑا ہے۔ تو یہ تو ہے ہیڈر کا۔ اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی طرح انسرٹ میں جائیں گے، ہیڈر کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے یہ نیچے دیکھیں ریموو ہیڈر کا آپشن موجود ہے۔ جب آپ ریموو ہیڈر کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ریموو ہو جائے گا۔ اسی طرح اس میں فوٹر کا بھی آپشن ہے۔ عزیز طلبہ، ہیڈر اور فوٹر میں صرف یہی ڈیفرنس ہے کہ ہیڈر پیج کے اوپر یوں لگتا ہے اور فوٹر جو ہے وہ پیج کے اینڈ پہ لگتا ہے، باقی وہی سیم اس کی مطلب مثالیں وہی پڑی ہیں۔ اب میں ایک ایگزامپل لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ لگا لیتا ہوں۔ اب یہ نیچے دیکھیں نا پیج کے اینڈ پہ آ گیا، یہاں پیج نمبر بھی لگا دے گا آٹومیٹیکلی، اور یہاں پہ آپ کچھ بھی چیز لکھ دیں، جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اسی طرح جیسے اب سے تھوڑی دیر پہلے میں مثال دے رہا تھا پریپیئرڈ بائی۔ اب فار ایگزامپل یہ میں نے نوٹس تیار کیے ہیں تو میں لکھ رہا ہوں کہ یہ میں نے تیار کیے ہیں، تو اب یہ ہر پیج کے اینڈ کے اوپر اسی طرح آپ غور کریں پریپیئرڈ بائی عمران صدیقی لکھا ہوا نظر آئے گا، اور یہ پیج نمبر بھی لگائے گا یہاں پہ آٹو، دیکھیں نا پیج نمبر 2، یہ پیج نمبر 3 اور یہ پریپیئرڈ بائی عمران صدیقی، ہر پیج کے اینڈ پہ یہ نمبر بھی لگا ہوا ہوگا۔ اور یہ اب اس میں یہ فرق ہے کہ یہ پیج کے نیچے پاؤں پہ یعنی فوٹر پہ لگا رہا ہے، تو یہ ہیڈر اینڈ فوٹر ہے۔ اس میں مزید کافی ساری چیزیں موجود ہیں ہیڈر اینڈ فوٹرز کے اندر، وہ یہ ہیں فار ایگزامپل آپ ہیڈر لگانا چاہتے ہو، یہ ہیڈر آپ لگا رہے ہو ٹاپ کے اوپر، اب جب آپ ہیڈر کے اوپر کلک کریں گے وہ تو سمپل کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کرو جو آپ لگانا چاہتے ہو۔ آپ کہتے ہو جی کہ میں نے صرف اس کے اندر ٹیکسٹ ٹائپ نہیں کرنا، میں نے اور بھی چیزیں انسرٹ کرنی ہیں اس کے اندر، تو اس کا یہ ہے کہ آپ
اگر آپ چاہتے ہو کہ ڈیٹ اینڈ ٹائم یہاں پہ ہر پیج کے اوپر لکھا ہوا آ جائے اپڈیٹڈ، جس طرح یہ گھڑی سامنے کھڑی ہے تو یہاں پہ یہی ٹائم ادھر آٹومیٹیکلی وہ انٹر کر دے، تو آپ یہ ڈیزائن مینیو اس کا جیسے ہی ہم ہیڈر اینڈ فوٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں یہ مینیو ڈیزائن اس کا آٹومیٹک کھل جاتا ہے۔ تو اس میں پیج نمبر کا بھی آپشن ہے کہ آپ یہاں پہ پیج نمبر انسرٹ کرنا ہے تو سمپل کلک کر دیں یہاں پہ ٹاپ آف دا پیج کہ یہ اس کونے کے اوپر پیج نمبر لگا دے۔ اب ہر پیج کے اوپر آپ نوٹ کریں گے یہاں پہ صفحہ نمبر لگا کھڑا ہوگا، جیسے یہ دیکھیں 2، اس کے اوپر یہ لگا کھڑا ہے 3۔ اگر آپ یہ نہیں انسرٹ کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہو کہ یہ نہ لگے، تو اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں، مٹا دیتا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں اس میں کوئک پارٹس ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ آگے پیج لے آؤٹ مینیو کے اندر آئیں گے تو میں وہاں پہ پڑھاؤں گا اس کو۔ کوئک پارٹس کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے اندر کچھ ٹیمپلیٹس بنا کے سیو کر لیتے ہیں اور جب چاہیں وہ ٹیکسٹ آپ کو لکھنا نہیں پڑتا، اس کے اندر آٹو ایڈ کر دیتا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ہیڈر کے اوپر ٹیکسٹ کے بجائے فوٹو لگاؤں، تو آپ یہ پکچر کا آپشن پہلے ہی پڑھا ہے انسرٹ میں، یہاں سے انسرٹ کے اوپر کلک کریں گے، کوئی بھی تصویر لگا دیں، جیسے یہ میں قائد اعظم کی تصویر لگا دیتا ہوں، انسرٹ کروں گا یہاں سے، تو آپ اس کو ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر کے سیم اسی طرح چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں، اٹھا کے جہاں مرضی موو کرنا چاہیں۔ اب میں نے یہاں پہ یہ ایک تصویر انسرٹ کی ہے، میں نے ایک پیج کے اوپر انسرٹ کی ہے، میں اگر آپ کو یہاں دکھاؤں تو یہ ہر پیج کے اوپر لگی کھڑی ہوگی، کیونکہ یہ ایز اے ہیڈر استعمال ہو رہی ہے، مطلب کہ جس طرح ہم ٹیکسٹ کی بجائے اس کو پکچر کے طور پہ ہیڈر بنا رہے ہیں تو یہ پکچر ہر پیج کے اوپر آپ کو لگی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر آپ کلپ آرٹ کی مدد سے اس کو ختم کرنا ہے تو اسی کے اوپر ڈبل کلک کر کے ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہو۔ کلپ آرٹ کا مطلب یہ بھی میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ یہاں پہ گیلری سی کھل جاتی ہے، آپ اس کے اندر کوئی بھی باکس کے اندر چیز ٹائپ کریں، وہ نیٹ کے تھرو بھی سرچ کر دیتا ہے، آپ کے پی سی میں سے بھی سرچ کر دے گا۔ کوئی پک آپ نے لگانی ہے، جیسے یہ کمپیوٹر میں نے لکھا ہے اور گو کی ہے تو یہ کمپیوٹرز کی پکچرز آ گئی ہیں، تو میں یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کر کے بھی انسرٹ کر دوں گا، ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر کے آپ اس کو بھی اسی طرح جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں قائد اعظم والی تصویر کو موو کر رہا تھا، کہیں بھی رکھ دیں، فار ایگزامپل یہاں رکھ دیں اور یہاں سے کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر کر دیں یا ڈبل کلک اس پیج کے اوپر کر دیں۔ آپ نوٹ کریں گے ہر پیج کے درمیان کے اندر یہی کمپیوٹر کی تصویر لگی کھڑی ہوگی، یہ دیکھیں زوم کم کر کے دکھا رہا ہوں، سارے پیجز کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو سیم اسی طرح یہ بطور ہیڈر یہ ساری چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں۔ باقی اس کے اندر آپ ہیڈر لگا رہے ہو اور آپ ایٹ اے ٹائم فوٹر بھی لگاتے ہو تو یہ سوئچ بٹوین ہیڈر اینڈ فوٹر ہوتا ہے کہ فوٹر پہ جانا ہے یا ہیڈر پہ جانا ہے، کلک کر کے فوٹر لگا لو یا ہیڈر لگا لو، یہ سوئچ اس کو کہتے ہیں۔ باقی اس کے اندر آپ نے جہاں جہاں لگایا ہے نیکسٹ پرویو یہ دیکھ بھی سکتے ہو۔ اس میں ایک آپشن ہے ڈیفرنٹ فرسٹ پیج، اگر آپ اس کو ٹک کر دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ پہلا پیج جو ہوگا اس کے اوپر وہ ہیڈر نہیں لگائے گا، یا لگائے گا بھی صحیح تو آپ اپنی مرضی کا اس کے اوپر ڈیفرنٹ لگا سکتے ہو۔ ویسے جب آپ ہیڈر اینڈ فوٹر لگاتے ہو تو سارے پیجز کے اوپر سیم لگتا ہے، لیکن اگر آپ ڈیفرنٹ فرسٹ پیج ٹک کریں گے تو اس کے اوپر بے شک آپ ٹیکسٹ لکھ دو، باقی کے اوپر ٹیکسٹ نہیں آئے گا، اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا آ جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ہیڈر دوسرا لگا ہوا ہے، باقیوں کے اوپر کمپیوٹر لگا ہوا ہے۔ یہ اس مقصد کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کوئی بک بنا رہے ہوں اور بک کے اندر پہلا پیج فہرست، فہرنگ یا ٹائٹل ہوتا ہے تو اس میں پہلے پیج کے اوپر ہیڈر لگانا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، تو اس پہ آپ نہ لگائیں، دوسرے پیج سے لگانا شروع کر دیں، تو یہ آپ آپشن استعمال کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہیں تو یہ ڈیفرنٹ فرسٹ پیج کے آپشن کو یہاں سے بند کر دیں گے تو یہ پہلے پیج کے اوپر بھی وہی لگائے گا جو آپ نے سارے پیجز کے اوپر لگایا ہوا ہوگا۔ باقی اس کے اندر یہ ہیڈر اور فوٹر کا جو ہے وہ ٹاپ سے فاصلہ آپ ماپ سکتے ہو کہ اوپر سے کتنی جگہ چھوڑ کے ڈاؤن کی طرف لے کے آئے، ڈیفالٹ یہ آدھا انچ انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ یہی رہنے دیں بہتر ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے چینج کرنا چاہتے ہو تو یہاں سے بڑھا بھی سکتے ہو، یہ نیچے دیکھیں ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہاں سے آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ سیٹنگز تھیں اس میں موٹی موٹی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب یہاں سے میں کلوز کر کے آپ کو پیج نمبر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عزیز طلبہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، آسان سے مراد یہ ہے، نام سے بھی ظاہر ہے کہ آپ اس کو صفحہ کے اوپر نمبر لگا سکتے ہو۔ آپ نے بہت سارے پیجز لکھے ہوئے ہیں اور ان کی آپ نمبرنگ کرنا چاہتے ہو کہ یہاں پہ درمیان میں نمبر لگ جائے، تو جب آپ پیج نمبر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پہلے پوچھتا ہے کہ ٹاپ آف دا پیج لگاؤں یا باٹم آف دا پیج لگاؤں۔
ٹاپ کا مطلب ہوتا ہے اوپر چوٹی پہ، جب چوٹی پہ لگائیں گے تو یہ یہاں پہ کچھ ورائٹیاں بھی دے گا کہ آپ نے اس کونے پہ لگانا ہے پیج کے، یا درمیان میں لگانا ہے، اس کونے پہ لگانا ہے، یا نیچے مزید ڈھیر سارے سیمپل پڑے ہیں۔ آپ کہتے ہو جی کہ اس طرح بریکٹ لگا کے لائن لگا کے نمبر لگائے، یہ سیمپل آپ کو پسند آ گیا ہے تو اس کو کلک کر لیں۔ اب یہ دیکھیں درمیان کے اندر اس نے اسی طرح نمبر لگا دیے، یہاں سے کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر کر دیں تو یہ آپ نوٹ کریں ہر پیج کے اوپر اسی طرح ٹاپ پہ نمبر لگا ہوگا۔ اب یہ جیسے 2 لگا ہوا ہے، میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ پہلا اور یہ دوسرا نمبر لگا ہوا ہے، اسی طرح یہ تیسرا نمبر لگا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی پیجز ہوں گے آپ کے آٹومیٹیکلی اس کے اوپر نمبرنگ کر دے گا۔ آپ ان کی نمبرنگ کا فارمیٹ بھی سیٹ کر سکتے ہو، یہ فارمیٹ ہے۔ اب یہ میں آپ کو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں، یہ ٹاپ آف دا پیج کے اوپر پیج کے لگائے، باٹم آف دا پیج پیندے کو کہتے ہیں، مطلب کہ پیج کے اینڈ پہ لگائے۔ یہ اس کا مارجن بھی سیٹ کر سکتے ہو کہ کتنا فاصلہ ادھر سے اور کم کر کے یہ آپ اس میں سیٹنگ کر سکتے ہو۔ کرنٹ پوزیشن ہے کہ آپ کے اس کونے میں لگائے جہاں یہ آپ اس کی پوزیشن ہے، آپ جو سیٹ کر لیں۔ اور فارمیٹ پیج نمبر کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے نمبرز لگانا چاہتے ہو، الف بے لگانا ہے، اے بی سی لگانی ہے، رومن گنتی فار ایگزامپل میں نے رومنز نمبر لگانے ہیں تو یہ ٹک کر کے آپ اوکے کر دیں تو یہ دیکھیں نا اب یہاں پہ رومن نمبر لگے ہوں گے آئی، یا جس طرح یہ دیکھیں 2 آئی، یہ 3 آئی لگے ہوئے ہیں، یہ رومن جو گنتی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں، پیج نمبر کے اوپر جا کے یہ ریموو پیج نمبر کا آپشن ہے، اس کی مدد سے آپ صفحہ نمبر جو ہے ختم کر سکتے ہو، مٹا سکتے ہو۔ میں جیسے ہی ریموو کروں گا یہ دیکھیں پیج نمبرز آٹومیٹیکلی ہٹ جائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ان تینوں آپشنز کی سمجھ آ چکی ہوگی، آپ ان کی پریکٹس کریں۔ بہت بہت شکریہ جی۔